ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ 70,000 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، جہنم بھی 70,000 مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ وادی لملم ہے۔ صحابہ کرام نے جب وادی لملم کا ذکر سنا، اس کے بچھوؤں کا ذکر سنا، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وادی لملم میں اللہ کن کو داخل فرمائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز ترک کی ہوگی، اللہ اس وادی لملم میں ان کو داخل فرمائے گا۔ جس کے کہنے پہ اللہ کو ایک معنی ہے، جس کے کہنے پہ اللہ کو ایک معنی ہے، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی ہے، اس رسول کا فرمان ہے سنیو اپنے حال پہ رحم کرو۔ نماز کو اتنا آسان مت سمجھو چھوڑنا، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں ارے حضور بخشوا لیں گے حضور۔ اب میں کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا، صرف جو میرے دل پہ چوٹ لگی ہے بس وہ بات کر کے بات ختم کرنا چاہتا۔ کوئی میں پیشہ ور، اللہ جانتا میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں کہ میرے لیے تقریر کرنا ضروری ہے، آپ نے بلایا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہ میں کمیٹی والوں کا پابند ہوں، نہ آپ کا پابند ہوں، میں اپنے اللہ رسول کے قانون کا پابند ہوں، اور آپ کو سچی بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں۔ میں تقریر نہیں کروں گا، آج بات ختم کروں گا۔ دل کی چوٹ آپ کے دروازے میں دل پہ رکھ کے چلا جانا ہے۔ آپ یاد رکھیں میں اس گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا کہ فجر پڑھ، جو نہیں پڑھتے انہیں تو پڑھنا ہی نہیں ہے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی اگر چھوڑ دیں میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ میں آپ کے گناہ کو اپنے ساتھ، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میں اللہ کا بہت کمزور بندہ ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میرے گناہ کا بوجھ اتنا ہے کہ میں اس کو اٹھا نہیں پا رہا ہوں۔ آپ کے گناہ کا بوجھ میں اپنے سر پر کیوں لوں؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں حضور بخشوائیں گے ہمیں، حضور بخشوائیں گے آخرت میں، واللہ میرا بھی ایمان ہے کہ حضور بخشوائیں گے۔ بخشوائیں گے کسے؟ اس کو تو ذرا منہ تو دیکھو آئینے میں۔ شفاعتی لأہل الکبائر امتی، یہ میرا ایمان ہے، حضور کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ بلکہ میرے امام نے کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ لیکن حضور بخشوائیں گے کسے؟ اور یاد رکھنا جس کو حضور نہ بخشوائیں اسے جنت مل ہی نہیں سکتی۔ میں اور آپ کیا خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، مجھے اور آپ ہی کو نہیں، ابراہیم خلیل کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ ہم تو مسجدیں بناتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے تو کعبہ بنایا۔ ہم تو بقرعید کے موقع پہ بکروں کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں ابراہیم خلیل نے تو اللہ کی محبت میں ایک لوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ سنیو غور کرو، جسے خدا نے خلیل بنایا ہے اس کو بھی ان کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ جب تک حضور کی نظر کرم نہ ہو وہاں کس کی بگڑی نہیں بنے گی۔ حضور کی نظر کرم ضروری ہے۔ اب ہم کہتے ہیں حضور ہمیں بخشوائیں گے، حضور ہمیں معاذ اللہ کیا یہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا کہ ہمیں بخشوانا حضور پر کوئی فرض اور واجب ہے؟ یہ سمجھ رکھا ہے؟ جب تک حضور نہ بخشوائیں کسی کو جنت نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ کے رسول جو بخشوانے والے، قیامت میں صرف ایک ہی سہارا، ایک سہارا، قیامت میں ایک ہی سہارا ہے اور وہ حضور کا سہارا۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہاں تو انبیاء کرام کی کیفیت کیا ہوگی آپ کو ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہم تو یہاں شاعری کرتے ہیں نا کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی۔ جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹتے ہو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟
ہم قوم کے ساتھ چٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی وہ پوری پوری رات رویا کرتے تھے۔ جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے، وہ سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ، سب سے بڑے جس کے بچے ہیں کہ ابتدا میں امامت جس کے بچوں کی ہے اور قریب قیامت بھی امامت امام مہدی سیدہ کے بیٹے کی ہوگی، وہ سیدہ فاطمہ بھی پوری رات سجدے میں گزار دی۔ کائنات میں اتنے اچھے بیٹے، کائنات میں اتنے اچھے بیٹے کسی ماں کے نہیں ہوئے جتنے اچھے بیٹے سیدہ فاطمہ کے ہوئے۔ حسن ان کے بیٹے، حسین ان کے بیٹے، زین العابدین ان کے بیٹے، باقر ان کے بیٹے، جعفر صادق ان کے بیٹے، موسیٰ کاظم ان کے بیٹے، علی رضا ان کے بیٹے، امام نقی ان کے بیٹے، سیدنا تقی ان کے بیٹے، حسن عسکری ان کے بیٹے، غوث العظم ان کے بیٹے، غریب نواز ان کے بیٹے، وارث دیوا ان کے بیٹے، بدیع الدین ان کے بیٹے، مخدوم اشرف ان کے بیٹے، اللہ اکبر، سرکاران کالپی ان کے بیٹے، اللہ اکبر۔ اور جس امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ مہدی بھی سیدہ فاطمہ کے بیٹے۔ یہ شان ہے سیدہ کی، جس کا بابا بھی بے مثال ہے، جس کی اولاد بھی بے مثال، بیٹے ایسے جسے حسن اور حسین کہا جائے اور بیٹی ایسی جسے زینب کہا جائے، یہ ہے سیدہ۔ لیکن پوری رات عبادت میں، اور جب سجدہ ختم نہیں ہوتا اور رات ختم ہوتی ہے تو بڑی حسرت کے ساتھ سجدہ مکمل کر کے کہتی ہے، اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی، تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ کوئی رات ایسی تو دے مولا جب فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے۔ جس کے باپ کی جنت ہے وہ پوری رات سجدہ کرے، اور جن کے وضو بھی درست نہیں، اور وہ کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ قیامت کا عالم کیا ہے؟ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت میں کیا ہوگا؟ یہاں جو کر رہے ہو کرو، یہاں جتنی پھپکیاں کر رہے ہو کرو، یہاں جتنی جنت کی باتیں میں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو کرو، لیکن قیامت پتہ ہے قیامت کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب احبار سے فاروق اعظم نے کہا، اے کعب، میں نے پھر کہا میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، وہ جو چوٹ ہے بس اس کو آپ کے دل پہ دے کر ختم کرنا چاہتا۔ کعب احبار سے کہا، کعب مجھے ایسی بات سنا، فاروق اعظم کہہ رہے ایسی بات سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو اور پیدا ہو۔ حالانکہ ڈرتے اتنا تھے اللہ سے کہ چہرے پہ رو رو کر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، اللہ کے خوف سے رو رو کر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور مزید کعب سے کہتے ہیں، کعب ایسی بات سنا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اور پیدا ہو۔ تو کعب احبار نے ایک بات سنائی، وہ بھی سن لے اور بات مکمل کرتے ہیں۔ کعب احبار نے کہا، امیر المومنین، میں نے آسمانی کتب میں پڑھا ہے جو گزر چکی کہ جب قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، جہنم کو جب میدان محشر میں لایا جائے گا یوم قیامت، تو اس کے منہ میں 70,000 آگ کی لگام ڈالی جائے گی، جیسے جانور کو لگام سے کھینچتے۔ تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔